علیکم، میں امداد سمرو. بڑی بڑی خبریں ہیں، دل تھام لیجئے. 2 بڑے جھٹکے لگے ہیں تحریک انصاف کو. 3 وکٹیں اڑی ہیں تحریک انصاف کی، اور بشرا بی بی کے لیے فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتی. ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر ہے لوگوں کی جان بچانے والے خود جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، خود حادثے کا شکار ہو گئے. اور انڈیا میں تحریک انصاف کی عمرانی ٹولے کی ایک پکڑی گئی ہے 2 نمبری. وہ 2 نمبری کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو جھٹکا تحریک انصاف کو لگا ہے، اس جھٹکے کے بعد ایک شور و غوغا ہے، ایک جو ہے وہ ماتم ہے کہ جناب یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا ہے. کس کی ایکسٹینشن؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن. 3 وکٹیں پی ٹی آئی کی اڑنے کے بعد. پی ٹی آئی تو ظاہر ہے اس پر شور مچا ہی رہی ہے، مگر کچھ اس میں اور نام بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ پھر اپنے اپنے حساب سے لوگ لگے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، یہ جو ہر فیصلے کو سیاسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو، اس فیصلے پر اسی طرح کا رد عمل آ رہا ہے. جس طرح مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، اس کا رد عمل بھی اسی طرح آیا تھا کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ حکومت کی 2/3 میجورٹی چھین لی جائے. اور 2/3 میجورٹی کیوں چھیننا مقصد تھا کہ اگر حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی تو حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کا تعین کرے گی، 3 سال کی مدت ملازمت کر دے گی آئین میں ترمیم کر کے. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس آفریدی صاحب اور ایک پوری جج صاحبان کی لائن ہے جو متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا اس شک کا اظہار کیا گیا، یہ الزام لگایا گیا حکومت کی طرف سے یا تنقید کرنے والوں کی طرف سے کہ جناب یہ تو چیف جسٹس صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے لیے، چیف جسٹس بننے کے لیے آئین سے ماورا فیصلہ کیا. 2 جج صاحبان نے تو اپنے اقلیتی فیصلے میں لکھا. اب جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو دوسری سائیڈ، یعنی وہ تحریک انصاف کی سائیڈ یا وہ سائیڈ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کو پاکستان کی عدالت کا اعلیٰ ترین فیصلہ قرار دے رہے تھے کہ ایسا فیصلہ ماضی میں نہ آیا نہ آگے آ سکتا ہے، اس طرح کا ریئیکشن آیا نا. تو وہ لوگ اب یہ جو آج فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے کیا ہے، اس فیصلے کو پھر وہ ایکسٹینشن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایکسٹینشن کے لیے پلان سی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. یعنی چیف جسٹس صاحب خود یہ کچھ کروا رہے ہیں. فیصلہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پھر ایکسٹینشن کسی اب کہیں ہے حکومت کے اس میں کارڈز پر، یا حکومت کچھ اور کرنے جا رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا جی، اب یہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان کا، معاملہ ہے مسلم لیگ نون کے 3 ارکان نے NA 154 پر فراز نون صاحب، NA 181 پر بلال اعجاز صاحب اور NA 179 پر احسان ورک، یعنی 2 حلقے میرا خیال گجرانوالہ کے آس پاس کے ہیں اور ایک لدھیانہ کا حلقہ تھا. ان پر انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں دوبارہ گنتی کے لیے. الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کروا کے اور ووٹوں کی گنتی کر کے ان کے مد مقابل جو پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے تھے 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں، ان کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا. یعنی وہ کہا گیا کہ نہیں جی ان کے ووٹ زیادہ تھے، ان کے ووٹ کم کیے گئے تھے گنتی میں. یہ تینوں مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہے مسلم لیگ نون کے، یہ تینوں کے تینوں کامیاب قرار دیے گئے، اور پی ٹی آئی کے کامیاب قرار دیے گئے ارکان جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے، وہ ہار گئے، یہ کامیاب ہو گئے. تحریک انصاف والے لاہور ہائی کورٹ پہنچے. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر پی ٹی آئی کے تینوں ارکان دوبارہ بحال کر دیے. مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہیں وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور اس میں جناب جو فیصلہ آیا وہ آ گیا ان کے حق میں، مسلم لیگ نون کے حق میں. 3 رکنی بینچ نے جسٹس عباسی صاحب جو ہے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے، اور باقی جو 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے اکثریتی فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیٹیں جو ہیں یہ بنتی ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب ہیں اور جسٹس دوسرے جو ہیں وہ اختر افغان صاحب ہیں، نعیم اختر افغان صاحب. تو فیصلہ آ گیا مسلم لیگ نون کے حق میں. اب اس فیصلے کے بعد ایک شور مچایا کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے نا یہ ایکسٹینشن کے لیے آیا ہے.
بالکل اسی طرح جس طرح مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن رکوانے کے لیے کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں سر فہرست ہمارے دوست ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، ان کی رائے ہے اور رائے کا بھی احترام، اور وہ آج کل انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو اچھی خاصی وہ ایک ان کی چل رہی ہے اپنا کیا کہتے ہیں تبصرہ آ رہی کہہ لیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مطیع اللہ جان صاحب، ان کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ہے اور وہ عدالت کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ اس میں شاید کوئی چیز ایسی ہو جو کہیں اگر غلط ہو تو میں اس کی اپنے طرف سے معذرت چاہتا ہوں۔ باقی مطیع اللہ جانے اور سپریم کورٹ جانے، ویسے ہی مطیع اللہ جان صاحب کے تعلقات تمام جج صاحبان کے ساتھ اچھے رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ایکسٹینشن کی ٹینشن، سپریم کورٹ نے 2 اور 1 کی اکثریت سے الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے اختیار کو برقرار رکھتے ہوئے نون لیگ کے 3 امیدواروں کو ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان حسب معمول ایک صفحے پر پائے گئے اور جسٹس عقیل عباسی نے اختلاف کیا۔ تحریر فیصلے کے اعلان شدہ حصے سے تاثر ملتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سے متعلق الیکشن میں دھاندلی کے متعلق جو الزامات راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا نے لگائے تھے ان کی تحقیقات ہونا ضروری تھی۔ یہ پلان سی لگتا ہے جس کے تحت آئینی ترمیم کے لیے نون لیگ کی 2/3 اکثریت پوری کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے نتائج مرتب اور اعلان ہو جانے کے بعد کسی بھی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دینا عدالتی انجینئرنگ کا ایک عمدہ مثال ہے۔ میرا خیال ہے ماضی میں یہ ہوتی رہی ہے گنتی۔ جب کامیاب قرار دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے قادر بندوخیل کو ضمنی انتخابات میں فیصل ووڈا کے ڈی سیٹ ہونے پر، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل صاحب ہار گئے تھے، انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی اور دوبارہ گنتی ہوئی تھی اس پر۔ بہرحال اچھا جی، کسی بھی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دینا عدالتی انجینئرنگ کی ایک عملی مثال ہے۔ لیاقت چٹھا کے بیان کے بعد چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے حق میں قصیدے لکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں خود چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بلے والے فیصلے کی غلط تشریح کی اور آج فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن قابل احترام ہے۔ یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں۔ مطیع اللہ جان شیر ہیں وہ جنگل کے، وہ چاہے تو بچے دیں چاہے تو مطلب ان کی مرضی ہے نا مطیع اللہ جان صاحب کی۔ اچھا جی، اس میں پھر یہ پلان سی والی بات جو ہے، یہ ہمارے ایک اور قابل احترام جرنلسٹ ہیں حسنات ملک صاحب، وہ بھی پلان سی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی ہم خیالی جو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک دھڑا صحافیوں کا چیف جسٹس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس کے خلاف ہوتا ہے، تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ اینٹی چیف جسٹس دھڑا ہم کہہ سکتے ہیں اور پرو منصور علی شاہ صاحب دھڑا ہو سکتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو قیوم صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے کل کہا تھا اپنے ویلاگ میں پرسوں کہ جی وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے ایسے کچھ اپنے حامی صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جو پروگرام تھا اس میں سیمینار میں جہاں انہوں نے تقریر کی تھی، منصور علی شاہ صاحب نے کہ جی فیصلوں پر عمل درآمد ہمیں کروانا آتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پلان سی جوڈیشل پیکیج ہے، اور سپریم کورٹ میں جو 2-1 کی میجارٹی سے فیصلہ آیا اور ری کاؤنٹنگ کا اور جسٹس کا باقی وہی انہوں نے کہا کس طرح کا فیصلہ، یہ پلان سی کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر ادھر میری ایکسٹینشن میری مرضی صدیق جان کا ٹویٹ ہے، وہ بنگلہ دیش تھا، یہ پاکستان ہے۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، سمینہ پاشا نے ٹویٹ کیا تھا، ایک بات تو ماننی پڑے گی قاضی صاحب کمٹمنٹ کے پکے ہیں، تو اس پر یہ صدیق جان صاحب لکھتے ہیں بنگلہ دیش کا چیف جسٹس بھی ایسا ہی تھا، اب کہاں ہے وہ چیف جسٹس؟ یعنی عوامی طاقت سے چیف جسٹس کو بھگا دیا جائے گا، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ساری باتیں ان کی رائے ہے، یہ جانے سپریم کورٹ جانے اور عدالت جانے، لیکن بہرحال اس میں میں صرف ایک چیز آپ کو پاس آن کر رہا ہوں کہ یہ ایک چل رہا ہے، دھڑے بازی چل رہی ہے۔ اب یہ دھڑے بازی رپورٹروں کے اندر نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ امرتا بندیال کے ٹائم پر جو لوگ بندیال صاحب کے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ لوگ آج چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ہیں، یعنی وہ پی ٹی آئی کی لابی والے۔ بس اس میں مطیع اللہ جان نہیں ہے، اس میں حسنات ملک صاحب نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے دوست قابل احترام ہیں، لیکن میں صرف ایک جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ایشو کیا ہے؟
ایشو پھر وہی ہے ایکسٹینشن کا. اب کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے یا چیف جسٹس صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو 2/3 میجورٹی دلوائیں. اب حکومت کے پاس 209 ارکان تو تھے، مخصوص نشستیں معطل ہو گئیں یا ابھی ان کا فیصلہ آنا باقی ہے کہ اس کا کیا بننا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بندوبست حکومت کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ پلان سی، کہ مخصوص نشستیں چھن گئیں، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں رہی، تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے دوسرے ارکان جو ہے وہ ڈی سیٹ کر کے حکومت کی 2/3 میجورٹی پوری کر دی جائے. اب ہو کیا رہا ہے؟ جو مجھے کل ہمارے نوجوان دوست ہیں عمران بھٹی صاحب، ولاگ کرتے ہیں، بہت باخبر اور بہت متحرک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پکڑ لیا تھا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو. سوال مختلف انہوں نے پوچھا کہ جناب چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا، تو انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے. لیکن پلان اے، پلان بی، پلان سی، یہ جو ہمارے صحافی دوست اسلام آباد والے کہہ رہے ہیں، یہ جو تحریک انصاف کا خیال ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پلان کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ پلان کسی اور شکل میں آ سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کو لگتا ہے یا فیصلوں سے لگتا ہے، اور فیصلوں میں نظر بھی آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف، پی ٹی آئی کو ہر صورت ریلیف دینے کے فیصلے آ رہے ہیں، تو حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان معاملات سے باہر نکالنا چاہ رہی، آئینی معاملات سے، اور اس کے لیے حکومت کو 2/3 میجورٹی چاہیے. آئینی عدالت کا معاملہ جو میاں نواز شریف صاحب نے افتخار چودھری کی محبت میں رفع دفع کروا دیا تھا، میثاق کی جمہوریت میں وہ معاملہ موجود تھا، وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. اب اس پر دوبارہ بات شروع ہو گئی ہے کہ اگر آئینی معاملات چیف جسٹس جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے جج چیف جسٹس چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں، بعد میں منیب اختر آئیں، کوئی بھی ہو، ان کے پاس آئینی معاملات نہیں جانے چاہیے. آئینی عدالت ایک بنا لیں، چاروں صوبوں میں میثاق جمہوریت میں دیے گئے فارمولے کے مطابق چاروں صوبوں سے برابری کی نمائندگی ہو اس میں، اور یعنی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ 5 رکنی آئینی عدالت ہے تو ایک ایک جج تمام صوبوں سے ہو اور ایک جج اسلام آباد سے وفاقی، یا 2 جج تمام صوبوں سے، ایک اسلام آباد سے، 3 تمام. اسی طرح ایک فارمولہ ہے، اور تمام آئینی معاملات، آئین کی تشریح، وہ سارے وہاں جائیں. کیونکہ ایک تاثر ہے ہمارے ہاں کہ بھئی ہوتا یہ ہے کہ جب آئینی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ججوں کا ایک خاص گروپ، اور ظاہر ہے ان الزام آتا ہے کہ جی وہ پنجاب کے جج ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی آمروں کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. تو اگر یہ جو تمام صوبوں سے سینٹ کی طرز پر برابری کی نمائندگی ہوگی تو اس آئینی عدالت کو ڈاواں ڈول کرنے میں، اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے میں جو ہے وہ بہت مشکل پیش آئے گی اسٹیبلشمنٹ کو یا کوئی بھی فریق کو. ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو شریف کورٹس کا حق کرتی تھی کہ جی یہ سارے نواز شریف کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. آج کل مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی عمران دار عدالت ہے، مریم نواز یہی کہتی رہی ہے نا. اس سارے معاملے سے بچنے کے لیے بھئی ایک آئینی عدالت ہو، آئینی عدالت میں معاملات جائیں. یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ عام سائلین کی اپیلیں سنیں، قتل کی اپیلیں، کارپوریٹ سیکٹر کی اپیلیں، ٹیکسز کے ایشوز، آئینی معاملات آئینی عدالت میں، تو اس سے بہت زیادہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں. تو اگلا پلان جو ہے حکومت کا وہ یہ ہے جس پر حکومت کام کر رہی ہے. اچھا جی، اب سانو دا کہتے ہیں اس کو نا، تو انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ٹویٹ کیا کہ جی میں نے خدا جانتا ہے کہ جی میں نے کبھی بھی عمران خان کے لیے گانا نہیں گایا، وہ میری آواز جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنا کر اور وہ وائرل کی جا رہی ہے، میں نے نہیں. اچھا یہ اب گناہ بے لذت ہے. تحریک انصاف والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شاید ان کو ہوتا ہو، لیکن بہرحال چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. 2 نمبری کی عادت پڑی ہو نا تو پھر وہ ہر طرف کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی جو سنار ہوتا ہے نا، سنار، وہ تو اس کو کیونکہ 2 نمبری کی عادت ہوتی ہے، کھوٹ ملانے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ دوسرا سونا جو ہوتا ہے ناقص سونا، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ملانے کی عادت ہوتی ہے، تو اپنی ماں کے زیور میں ملا دے گا کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے. ایک کہاوت ہے پرانی. تو یہاں پر پی ٹی آئی والوں کو عادت پڑی ہوئی ہے 2 نمبری کرنے کی، تو ہر طرح کی 2 نمبری کر لیتے ہیں. اچھا جی، ایک افسوسناک خبر جو میں نے آپ کے ساتھ رکھنی تھی وہ یہ کہ اپنا ایک کوپیما ہے ہمارے مراد صدپارہ،
وہ انہوں نے براڈ کیمپ اپنا وہاں پر تھے، اور اس پر انہوں نے اپنا کوپے مائی کے دوران ایک حادثے کا شکار ہوئے، ایک پتھر ان کے سر پہ لگا اور وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسے ہیں، اور ان کو ریسکیو کی ٹیموں نے وہاں سے ریسکیو کر کے براڈ پیک ریسکیو جو ہے وہاں سے ان کو اپنا جو ٹیم ہے ریسکیو کی وہ وہاں سے جہاں ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا ان کو جاپانی کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پہلے ساتھ بھی ایک دو حادثات میں ہمارے پاکستانی جو کوپیما ہیں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے، اسکردو سے تعلق رکھنے والے، وہ بیچارے اس طرح اپنی جان کی گنوا چکے ہیں۔ تو ایک اور جو ہے کوپیما کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی آج افسوسناک خبر آئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔